آپ اگر دو سوال پہ ختم کریں گے، ہندوستان کے شہری ہیں، ایک طرح سے ہم مسلمان بھی ہیں، دوسری طرح سے ہم ہندوستانی بھی ہیں، اور پچھلے ایک سال میں ایک بڑا کنفیوژن عوام میں، یہ صرف ہندوستانی مسلمان میں نہیں، دنیا میں مختلف جو دیشوں میں مسلمان جہاں پہ مائنورٹی ہے، میجورٹی نہیں ہے، وہ جس طرح سے فیس کر رہا ہے کہ وہ کس طرح یہ جو اپنا پورا سینٹیمنٹ ہے اس کو ایکسپریس کرے ان دا فیور آف پیلسٹائن۔ انڈیا میں یہ پہلے ہوتا تھا اس وجہ سے کیونکہ جو آفیشیل پالیسی تھی ہندوستان کی کانگریس گورنمنٹ کے ٹائم پہ، وہ کہیں نہ کہیں بہت بیلنس رکھتی تھی اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ میں، اور کہیں نہ کہیں پیلسٹائن کے فیور میں بھی بہت ساری ان کی پالیسیز رہی ہیں۔ لیکن ہم پچھلے دنوں سے جو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اسپیشلی بی جے پی گورنمنٹ آنے کے بعد کہیں نہ کہیں مائیگریشن پورا اکتوبر 7 کے بعد جو ان کو لیبر کی کمی پڑی تو ضرورت پڑی، اوور آل جو ملٹری الائنسز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو انڈیا کا جو اوور آل پالیسی ہے، اس پورا جو جیو پولیٹیکل نیو ورلڈ آرڈر میں چینج آ رہا ہے، وہ بھی نیویگیٹ کر رہا ہے۔ اور انڈیا کی پالیسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسپیشلی اکتوبر 7 کے بعد، اور کس طرح سے اس پورے جو علاقائی جنگ میں جو چینجز آنے والے ہیں، ہم لوگ کس طرح کا رول پلے کرنے والے ہیں؟ ہندوستان ٹریڈیشنلی فلسطین کے ساتھ تھا آزادی سے پہلے، یعنی فلسطین کے اسرائیل بننے سے پہلے اور ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں کی باقاعدہ یہ پالیسی تھی کہ ہم جو بھی فریڈم موومنٹس ہیں اس کی ہم تائید کرتے ہیں۔ اس میں فلسطین بھی شامل تھا اس میں، اور بہت ہی صاف طریقے سے کانگریس پارٹی نے اسٹینڈ لیا ہوا تھا۔ مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ فلسطین اسی طرح سے فلسطینیوں کا ہے جس طرح سے انگلینڈ انگریزوں کا ہے، جس طرح سے فرانس فرینچ کا ہے۔ یہ بہت ہی واضح طریقے سے الگ الگ طریقے سے انہوں نے کہی، اور نہرو وغیرہ نے کہی۔ جب اسرائیل بن بھی گیا تو انڈیا نے اس کو ڈی فیکٹو طریقے سے مانا، اس کو ڈی جیور یعنی قانونی طور سے نہیں مانا، بلکہ ہاں اس کا وجود ہے۔ بھئی اگر یہاں پہ سانپ یا بچھو بیٹھا ہوا ہے تو میں نہیں کہوں گا یہ نہیں ہے وہ، لیکن میں اس کو مانتا نہیں ہوں اس کو تو انڈیا نے اس کو ڈی جور نہیں مانا تھا، ڈی فیکٹو اس کو مانا ہوا تھا۔ اور یہ سلسلہ، اور ان کو صرف جو ہے بمبئی میں ایک کونسلیٹ کھولنے کی اجازت دی تھی، وہ اس بنیاد پر کہ ہندوستان میں جو جوز ہیں ان کی جو ہے دیکھ کرنے کے لیے، اس بنیاد پر ان کو وہاں پہ کیا تھا۔ یہاں دلی میں ایمبیسی کھولنے کی اجازت دی تھی، یہاں امبیسڈر نہیں تھا، وہاں کونسل ہوا کرتا تھا۔ تو یہ چیز 1992 سے ہوا۔ 1992 میں جو اوسلو اکارڈ ہوا، اس وقت یہ ایک بھرم دنیا بھر میں چھا گیا۔ بہت سے ملک ایسے تھے جو کہ اسرائیل کو نہیں مانتے تھے، بلکہ دنیا کی میجورٹی اس وقت 92 سے پہلے، اوسلو اکارڈ سے پہلے اسرائیل کو نہیں مانتی تھی۔ جو مانتے تھے، لیکن یہ کہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں 2/3 یا اس سے بھی زیادہ ممالک اسرائیل کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے ایمبیسیز اسرائیل میں نہیں تھے، نہ اسرائیلی ایمبیسی ان کے یہاں تھی۔ 92 میں یہ بھرم قائم کیا گیا ورلڈ میڈیا سے، اور طرح طرح سے یہ ہوا کہ بھائی مسئلہ حل ہو گیا، اب تو فلسطینیوں کو ان کا وطن مل گیا، اب ان کو گورنمنٹ مل گئی، اب کیا مسئلہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہندوستان نے بھی ان کو اسرائیل کو تسلیم کیا، مطلب ڈی فیکٹو سے ڈی جور تسلیم کر لیا، اور ان کو یہاں دلی میں اجازت دی کہ تم آؤ یہاں ایمبیسی کھول لو۔ اور اس کے بعد سے بہت سے مسائل یہاں پیدا ہوئے، اب اس میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ چیز یہ وقتی تھی اور اسی بنیاد پہ تھی کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن حل تو نہیں ہوا۔ لیکن ہندوستان کی پالیسی مستقل فلسطینیوں کے ہی یعنی ہت میں جسے کہتے ہیں ان کے فیور میں تھی۔ یہاں پہ ہندوستان جو پہلا ملک تھا عرب ملکوں کے باہر جس نے کہ پی ایل او کو تسلیم کیا، اور پی ایل او کو پورا ایک ملک کا درجہ، ایک ایمبیسی کا درجہ، ان کی ایمبیسی جو ہے یہاں پر کھلوائی ان کی، بلکہ ان کو یہاں پہ شانتی نکیتن میں شانتی جو کیا وہ جگہ ہے جو چانکیہ پوری میں ان کو جگہ دی، بلکہ ان کے لیے ایمبیسی بھی بنا کے دی۔ ہندوستان نے اپنے پیسے سے ایمبیسی بنا کے دی۔ سب سے پہلا ملک تھا دنیا میں عرب کنٹریز کے باہر جس نے کہ پی ایل او کو باقاعدہ تسلیم کیا اور بنائی۔ اور یہاں پہ یاسر عرفات آتے تھے، ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے ان کا یہاں پہ استقبال ہوتا تھا ان کا۔ یہ سب چلا 1992 تک، اور اس کے بعد بھی چلا، اس کے بعد بھی وہ تسلیم کرتے، تو آج بھی کرتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ لیکن جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، بی جے پی کی آئی ہے یا آر ایس ایس کی ایک طرح سے آئی ہے، یہ لوگوں کا سوچ دوسری ہے۔ یہ لوگ جو ہے اسرائیل کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور چونکہ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو ایک طرح سے کہ جو کہا جاتا ہے کہ
یعنی دشمن میرا دوست ہوتا ہے، اس طرح سے انہوں نے ہر قسم کے تعلقات تو شروع ہو گئے تھے 92 کے بعد سے ہی تعلقات شروع ہو گئے تھے، اور انٹیلیجنس کے اور ملٹری کے تعلقات شروع ہو گئے تھے، درست ہے یہ، لیکن انہوں نے آگے اس کو بہت زیادہ بڑھایا، بلکہ یہ کہنے لگے، یہ آفیشیلی کہا گیا کہ اب ہمارے تعلقات اسٹریٹجک ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور بہت کافی جو ہے لین دین شروع ہو گئی، جو ان کا جو تجارت ہوتی تھی وہ بڑھ گئی، ہزاروں گنا پہلے سے بڑھ گئی، اور ہر قسم کی چیزیں وہاں سے آنے لگی، ملٹری ہارڈ ویئر وہاں سے یہاں ہندوستان آنے لگا، کہ وہ کشمیری میں استعمال کرنا، اس لیے کہ وہاں پہ فلسطینیوں کو مارتے ہیں جس طرح سے ویسے کشمیریوں کو ماریں گے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ شروع ہو گیا۔ تو ان کے تعلقات جو تھے بہت، اور انہوں نے موساد کو یہاں پر جگہ دی، دلی کے اندر موساد کو آفیشیلی، شاید کسی بھی کنٹری نے آفیشیلی ان کو جگہ نہیں دی ہوگی، یہاں پر ان کا آفس کھول دیا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ان لوگوں کے خیالات سے ملتے ہیں، اس کی اچھا، وجہ سے ایسا۔ موساد کا آفس ہے ہندوستان میں؟ ہاں جی جی، اب آفس ہے، آفیشیل آفس ہے یہاں پہ۔ تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک وقتی چیز ہے، جس دن یہ بدلے گا، ہندوستان کا ایتھوس ہے، آج بھی ہندوستان کی فارن پالیسی، بہرحال وہ جو بیوروکریٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، آئی ایف ایس آفیسرز ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں دنیا کیا ہے، بہت سے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، اس علاقے میں رہ چکے ہیں، تو وہ ایک طرح سے ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اسرائیل کی تائید ہو رہی ہے، لیکن فلسطین سے تعلق بھی نہیں توڑا ہے، فلسطین میں آج بھی ہماری ایک ایمبیسی قائم ہے، بلکہ غزہ کے اندر بھی ایک ڈپلومیٹک آفس تھا، آج میں نہیں جانتا کیا اس کی حالت ہے، وہاں بھی تھا، اور رام اللہ میں تو ہے ہی، اور رام اللہ کو یہ کافی مدد دیتے رہتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ مدد دیتے ہیں، انروا ہے اس کو یہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو فلسطین کی جو پارلیمنٹ ہے انڈیا نے بنا کر کے دی ہے ان کو، پوری 1 to Z بنا کر کے ان کو دی ہے، A to Z جو ہے ان کو پورا خرچہ اور ساری پلاننگ وہ کر کے دی ہے، بہت سے اسپتال بنائے ہیں، اسکول بنائے ہیں اس علاقے کے اندر، تو اپنی یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات اسرائیل سے صحیح معنی میں وہ ہیں یہ والے جو دکھانے کے ہیں، اور اب ان کو کوئی ڈر بھی نہیں رہ گیا کہ عرب کیا ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ عرب جو ممالک ہیں وہ خود ہی اسرائیل سے تعلقات بنا رہے تھے ابھی تک، کم سے کم، یعنی جو بھی ابراہم اکارڈز وغیرہ ہو رہا تھا بہت سے لوگوں نے کر بھی لیا، مثلا یو اے نے باقاعدہ قائم کر لیا تعلقات، میرے خیال عمان نے بھی کر لیا، موراکو نے بھی کر لیا، ایجپٹ تو پہلے ہی سے تھا، جارڈن بھی پہلے سے تھا، سوڈان نے بھی کر لیا، تو بہت سے ممالک کر لیا، تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو نارمل ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب بدلے گا اگر یہاں کی حکومت بدلتی ہے اور کانگریس مثلا آ جاتی ہے، تو وہ جو گرم جوشی وہ نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تعلقات توڑ لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بھی انڈین ایمبیسی رہے گی، رہے گا سب کچھ، لیکن جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ نہیں رہے گی، اور ایک طرح سے بیچ میں کچھ توازن قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس میں جب یہ 7 اکتوبر ہوا ہے تو ایسا نہیں کہ ہندوستان کے مسلمان مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے، یہاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالے، کتنے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے، لیکن حکومت بدلے گی تو ایسا نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا، آپ مظاہرہ بھی کر سکیں گے، آپ ہم دعا بھی کر سکیں گے، ممکن ہے آپ کچھ امداد بھی بھیج سکیں، ایک طرح سے توازن قائم ہوگا۔ تو یہ جو ایبریشن ہے جو تعلقات میں، وہ اس جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی جو آئیڈیالوجیکل پوزیشن اس کی وجہ سے ہے۔ ہندوستان، پورا ہندوستان وہ نہیں بدل گیا ہے، ہندوستان کے لوگ نہیں بدل گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں فارن آفس بھی انڈیا کا جو فارن منسٹری ہے اس کے لوگ بھی نہیں بدل گئے ہیں، وہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یعنی فلسطین کی یا عرب کاز کی تائید کرتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے دوسرے بھی گھس گئے ہوں گے۔ تو یہ بدلے گا انشاءاللہ، یہی بھی گورنمنٹ جائے گی، کتنے دن رہے گی، بہرحال اب تو بہرحال بہت زمانہ ہو گیا اس کو، اب جانا ہی جانا ہے اس کو۔